ذرا تصور کیجئے ایک عظیم دریا جس پر لاکھوں لوگوں کی زندگی کا انحصار ہو، لیکن اچانک وہ دریا بہنا بند کر دے، کھیت سوکھنے لگیں اور جانور مرنے لگیں اور پورا ملک خوف میں ڈوب جائے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ مصر سے منسوب ایک مشہور تاریخی روایت ہے جو اسلامی تاریخ کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے مصر کے بعض لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو دریائے نیل کے حوالے نہ کیا جائے تو دریا نہیں بہے گا۔ یہ رسم برسوں سے چلی آ رہی تھی، لوگ اسے تقدیر سمجھتے تھے، کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ پھر وقت بدلا، اسلام مصر پہنچا اور مصر کے گورنر بنے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ چند ماہ بعد دریائے نیل کا پانی کم ہونے لگا، لوگ گھبرا گئے۔ وہ گورنر کے پاس آیا اور کہنے لگے اگر ہم اپنی پرانی رسم ادا نہ کریں تو نیل نہیں بہے گا اور پورا ملک قحط کا شکار ہو جائے گا۔ حضرت عمرو بن العاص نے یہ بات سنی تو فرمایا، اسلام ایسی رسم کی اجازت نہیں دیتا، کسی بے گناہ انسان کی جان لینا اللہ کے دین میں حرام ہے۔ لوگ انتظار کرتے رہے، ایک دن، 2 دن، پھر کئی دن گزر گئے، لیکن دریا ویسا ہی رہا۔ اب لوگوں کا خوف بڑھنے لگا، بازاروں میں ایک ہی بات ہو رہی تھی، کیا واقعی ہماری پرانی رسم ہی درست تھی؟ یہ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا کہ حضرت عمرو بن العاص نے مدینہ منورہ میں خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب کو پورا واقعہ لکھ بھیجا۔ خط میں لکھا، اے امیر المومنین، مصر کے لوگ ایک قدیم رسم پر اصرار کر رہے ہیں، میں نے انہیں روک دیا ہے، لیکن اب دریائے نیل کا پانی مسلسل کم ہو رہا ہے اور لوگ شدید پریشان ہیں۔ مدینہ میں حضرت عمر نے یہ خط پڑھا، کچھ لمحے خاموش رہے، پھر مسکرائے اور فرمایا، اگر یہ روایت درست ہے تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک مختصر سا خط لکھا، ایسا خط جس کے الفاظ آج بھی اسلامی تاریخ کی مشہور روایت میں نقل کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس خط میں آخر کیا لکھا تھا، اور جب وہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ جاننے کے لیے آئیے بڑھتے ہیں اس تاریخی روایت کے اگلے حصے کی طرف۔ مدینے سے روانہ ہونے والا وہ خط کئی دنوں کا سفر طے کر کے مصر پہنچا۔ حضرت عمرو بن العاص نے خط کھولا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا رقعہ تھا جسے حضرت عمر نے دریائے نیل کے نام لکھا تھا۔ اس میں مفہوم یہ تھا، اگر تم اپنے اختیار سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ جو ایک اور غالب ہے کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اسی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمرو بن العاص نے لوگوں کو جمع کیا، سب حیران تھے، کسی نے سوچا کیا صرف ایک خط سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ لیکن مسلمانوں کا یقین کسی دریا پر نہیں تھا، ان کا یقین صرف اللہ تعالیٰ پر تھا۔ اس تاریخی روایت کے مطابق حضرت عمرو بن العاص نے وہ رقعہ دریائے نیل میں ڈال دیا، پھر سب انتظار کرنے لگے۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، لوگ بے چینی کے ساتھ دریا کی طرف دوڑے، اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل دوبارہ بہنے لگا، یہاں تک کہ پانی کی سطح پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہو گئی۔ لوگ حیرت میں کھڑے تھے، وہ رسم جسے صدیوں سے ضروری سمجھا جا رہا تھا ختم ہو گئی، اور انسان کی قربانی کے نام پر ہونے والا ایک باطل عقیدہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ اس واقعے سے اگرچہ اس کی سند پر اہل علم کے درمیان گفتگو موجود ہے، ایک بہت بڑا سبق ضرور ملتا ہے۔ اسلام انسان کی جان کو بے حد قیمتی قرار دیتا ہے۔ کوئی دریا، کوئی رسم اور کوئی توہم پرستی کبھی بھی ایک بے گناہ انسان کی جان لینے کا جواز نہیں بن سکتی۔ حضرت عمر نے لوگوں کو یہ نہیں سکھایا کہ کسی خط میں طاقت ہے، بلکہ یہ سکھایا کہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے۔ جب قومیں اپنے خوف کو اللہ پر توکل سے بدل دیتی ہیں تو ان کی زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور جب باطل رسموں کے مقابلے میں حق پر ڈٹ جائے تو اللہ ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج بھی یہ تاریخی روایت ہمیں ایک بات یاد دلاتی ہے، اصل سہارا دریا نہیں بلکہ اللہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز تاریخی واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اسلامی تاریخ کے ایسے سبق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔